अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जनाब वालेकुम सलाम, और आपको भी और सबको, आपके सुनने वालों को थैंक सर यू। सोहराब बरकत साहब को आज 12 दिन हो गए हैं। उनको जुडिशल किया हुआ है और मोस्ट लाइकली जो है उनकी जो है बेल हो जाएगी, ये जो केसेस इन्होंने किए हुए हैं, क्योंकि केस के अंदर जान नहीं है। लेकिन एक और बात अब सुनने में आ रही है कि इस्लामाबाद में इनके ऊपर एक और केस तैयार किया गया है और जैसे ही यहाँ से बेल मिलेगी उनको उस इस्लामाबाद वाले में अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरे सर, इनका ये लोगों का काम ही है, बेईमान बदमाश लोग हैं। इन्होंने तंग करना है। केस कोई है नहीं, ना कोई अदालत है, ना कोई केस है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है, ना कोई जुर्म है, कुछ नहीं। उन्होंने पकड़ के बंदे को बंद करना है और क्या कहना चाहिए, बस तंग करना है कि जी सर ठीक देखें, हो जाओ। आप ये देखें बदमाशी कर कि मेहनती लड़का, इन बच्चों ने मेहनत बहुत। तालीम, हाईली क्वालिफाइड, मेहनत करने वाला, इन्होंने वो कहाँ जेलों के अंदर मुजरिमों के साथ उनको बंद कर दिया है इन्होंने। ये वैसे एक तरीके से ये इन सब बच्चों को इतना पक्का कर देंगे इतनी कच्ची उम्र में कि फिर ये इनके गले ऐसे पड़ेंगे आके कि ये सीधे हो जाएंगे ईमान से। ये जो इतने छोटे छोटे नए लोग हैं उनको ये इतना तंग कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, तो ये तो पूरे घाघ हो जाएंगे। हम्म। मगर ये सर कि सर उसने। देखें, मैं यानी कि ऑब्वियसली हम जो हैं अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। क्या, साद रसूल, बिल्कुल थैंक्स टू साद रसूल साहब जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप लॉयर्स में से आते हैं। वो बिल्कुल, इनका बड़ी केस लड़ रहे हैं रिस्पेक्ट है और उनकी। उनको इवन दो कि उनको काफ़ी मुश्किलात आई हैं इसकी वजह से, ये केस लड़ने की वजह से उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। वो मैं आपके बिल्कुल। सामने बताऊंगा नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है। और उसके लेकिन देखें, सोहराब जो है ना इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा था इसके ऊपर डेडिकेटेड पेजेस बन गए हैं, लोगों ने खुद ही बना रहे हैं। किसी को हम मुझे नहीं पता, मेरे मेरे मैं अभी फेस। बिल्कुल, ये इतना उनको पॉपुलर भी कर रहे हैं और उनके साथ सिंपथीज भी हैं सबकी, और उनके साथ जायज सिंपथीज हैं। इन्होंने बच्चों ने किया क्या यार, काम कर रहे हैं अपना, आप उनको डंडे मार रहे हैं, पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, क्या ये या यानी कि अकल से सोहराब पैदल। जो है ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है और ये पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट में से इंशाल्लाह बन के, वो बन के क्या बन बन के चुका है ये निकलेगा, ऑलरेडी। बिल्कुल। ये जिस तरह से ये चल रहे हैं, बिल्कुल बन के निकलेगा, और जी हम सब सपोर्ट करेंगे उसको, जी बिल्कुल। जी जी, एब्सोल्युटली सर। अच्छा जी सर, मैंने आपकी एक ट्वीट पढ़ी थी, उसी के रेफरेंस में एक जबरान इलियास साहब ने भी ट्वीट की हुई थी। मैं पहले आपके सामने जबरान की ट्वीट रखता हूं और फिर आपकी सिमिलर ट्वीट मुझे नजर आई तो मैंने कहा कि मैं ये पढ़ के फिर तो मैंने शाहीन साहब से बात करूंगा। वो नहीं देखी, आप बताइए क्या उन्होंने लिखा। कहते हैं कि अल्लाह की फौज के सिपाहियों से सवाल, कल अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के अदालती अहकामात मौजूद हैं। जेल के कवानीन के मुताबिक मुलाकातें कैदी का हक हैं, मगर आपके इदारे के बड़ों ने अपने टाउट्स के जरिए ये पैगाम पहुंचाया है कि मुलाकात नहीं होगी। सवाल ये है कि क्या ये खुली गुंडागर्दी नहीं है? इस पर कभी सवाल किया है आपने अपने बड़ों से? आपके बड़े शायद ये चाहते हैं कि कोई कानून तोड़ने और फिर तशद्दुद या गोली चलाने का जवाब पैदा हो। कल जो शहरी इमरान खान की बहनों को सपोर्ट करने आएंगे वो अदालत के हुक्म पर और अपने लीडर का बुनियादी हक लेने के लिए क्या करें? पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई वालों का नहीं, आपका भी है। शायद आप ये सोचते होंगे कि हम तो सेफ हैं, होने दो जो होता है, मगर ये याद रखें कि जब अल्लाह ने आपको आवाज़ दी है तो इसका हिसाब भी होगा। अदब से ये सवाल ज़रूर पूछें, ये आपका हक है। सर ये इस हवाले से जो है ना, मोहित पीरजादा साहब और शहबाज गिल साहब वालों के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि ये जो है ना सिर्फ आसिम मुनीर है ये सारा कुछ कर रहा है। लेकिन इसके इसके सा- इस इसके ऊपर जो लोग आर्ग्यू देते हैं ना, वो ये कहते हैं कि यार ये 10 लाख जो फौजी बैठे हुए हैं, ये क्या कर ये इनको थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए ना। यानी कि अब तो रहे सिचुएशन ब्लैक एंड हैं। व्हाइट है। अच्छा देखें, इस पे मैंने भी एक ट्वीट किया है, आप अगर उसको देखें तो आपको मिल जाएगा, जिसका टाइटल था फौजी गैरत और प्लॉट। ये जी आज ही का है। जी जी, मैंने रखी हुई है आपके सामने यार। और उसमें यही बात मैंने लिखी है कि जी, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि जी सारे जर्नैल जो है ना, ये बोलते क्यों नहीं है, गैरत नहीं है इनमें, बेहिस है, बेजमीर है, क्या है ये? और उन उसकी वजह ये है, मैंने बताई कि जी इनको प्लॉट और जमीनें इतनी ऑफर की गई हैं कि जी सब बस इंतजार में है कि किसी तरह हमें ये मिल जाए, अब चुप करके बैठे हुए हैं। और
میں نے تو یہ سجیشن لی ہے کہ جی ایک کوئی قانون ایسا بننا چاہیے کہ جب تک کوئی فوجی شہید نہ ہو یا ان کو کوئی فیملی کا بندہ شہید نہ ہو، اس کو پلاٹ تو دے دیں آپ، ٹھیک ہے بالکل، لیکن باقی سب کو آپ پلاٹ بند کر دیں، دیکھیں پھر یہ کس طرح یہ سارا جو ہے نا یہ لالچ کا جو انہوں نے جمعہ بازار کھولا ہوا ہے یہ بند ہوگا، ہوں اور کچھ غیرت بھی آئے گی، کچھ شاید ضمیر بھی جاگیں گے، کچھ عقل بھی آئے گی، مگر ابھی تو وہ سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں تو بس جنت ملنے والی ہے، ہم کیوں شور مچائیں۔ سر اتنے یعنی کہ بے ضمیر ہیں، اگر آپ کی بات اگر درست ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پلاٹوں والی بات کی ہے نا، پلاٹوں کا ان کو فائدہ تب ہوتا تھا کہ جب یہ بیرون ملک پاکستانی جو تھے یہ پلاٹ لیتے ہوتے تھے، ان کی پرائسز اوپر چلی جاتی تھیں. اب تو انہوں بالکل نے لینا ہی بند کر دیے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 60-70% ملتان ڈی ایچ اے کا مجھے پتا ہے 60-70% پرائسز نیچے گر گئی ہیں. پلاٹوں کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو. سر، مگر مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، وہ والا ان کو تو ویسے ہی فری میں مفت میں مل رہے ہیں، جتنے میں بھی مل رہا ہے وہ تو مارکیٹ سے تو کم ہی ہوگا نا، تو وہ تو ان کو مل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب انتظار میں. اب کبھی قیمت بڑھ بھی جائے گی، گھٹ بھی جائے گی، لیکن یہ کہ یہ جو اٹریکشن ہے نا، خواہ مخواہ کی اٹریکشن کے، جی آپ پروموٹ ہو گے تو آپ کو پلاٹ ملے گا، کیوں بھائی دنیا میں پروموٹ ہوتے ہیں آپ کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے 10%، 20%، 50%، چلو یہ تو نہیں ہوتا کہ جی آپ کو اچانک جنرل سے آپ بریگیڈیئر سے جنرل بنے تو آپ کو 1 ارب روپے مل گئے. یہ کون سی فوج دیتی ہے، کون سا کمپنی دیتی ہے، کہاں دیتے ہیں؟ ایپل اور یہ بڑی بڑی کمپنی نہیں دیتی ہیں ایسے. ہوں ہوں. یہ نہیں، ان لوگوں نے یہ ایسا لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. بہرحال اب یہی ہے، اب سامنے ہمارے اسی کا مقابلہ کرنا ہے. سر یہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے آج فیصل وابڈا صاحب کی، آپ کو پتا ہے کہ وہ. یار ان کو جوکر صاحب کو جو ہے نا روز. اچھا میں پہلے ایک یہ اسٹیٹمنٹ چلانے سے پہلے ایک اور دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آ، پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنی عمران خان کو تکلیف ہوگی اتنے ہی سکون سے پی ٹی آئی والے سیاست کریں گے اور میرا قائد کرتے رہیں گے. یعنی کہ یہ انہوں نے ہنٹ دی ہے کہ جو آخری جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹیں دی ہیں نا اس کے بعد اندر پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے خان صاحب کے ساتھ. تو یعنی بہرحال میں یہ آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں، پھر میں آپ کا اس کے اوپر کامنٹ لیتا ہوں. پاپولیرٹی کا گراف کیا ہے؟ دیکھیں، یا تو آپ ایک کر لیں، پول کرا لیں، یا لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی اجازت دے دیں جس میں آپ دے دیں. تمام سیاستدان، ہاں تمام صحیح ہے. اگلے پچھلے، اور تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے لیے الاؤ کر دیں، اور اب ہماری شہیدوں کی فوج، جیتی ہوئی فوج، اور فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف، سی ڈی ایف جنرل عاصم منیر صاحب کی پاپولیرٹی کہ قوم اپنی فوج، اپنی جیتی ہوئی فوج، شہیدوں اور اپنے سپہ سالار کے لیے دیوانگی تک پیار کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ منازعہ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون پاپولر ہے. تو پاپولیرٹی اگر یہ گیج ہے تو آج چیف اور اس کی فوج، اس کی شہداء، جیتی ہوئی فوج ہے، 10 گنا بڑے دشمن کو مارا ہے، تو آپ کرا لیں، آپ لوگوں کو بلا لیں. سر یہ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ سوشل سر، میڈیا. اگر کوئی الو کا پٹھا بیان دیتے نا تو وہ بھی اس سے اچھا دیتا ہے. پتہ نہیں کیا یہ لوگ ہیں. اور بھائی پول کرانے جا رہے ہیں، پول تو آلریڈی 10 دفعہ ہو چکے ہیں، آپ لوگ مار کھا کھا کے آپ کی حالت پتلی ہو گئی ہے، پھر آپ پول کر یہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں جنرل صاحب کی، یا ان کی بے عزتی کرانے، منہ کالا کرانے چاہ رہے ہیں آپ ان کو؟ ہوں جائیں نا ذرا پول کرا لے اور دیکھیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. بھائی پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں کئی پول کرا لے یار، ہوں چلو. ہوں. اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ جی کون اللہ ڈپٹی اللہ تعالیٰ بنا دیا انہوں نے، پتہ نہیں کیا کیا تعریفیں کر کر کے. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جب فوجیوں کے نزدیک یہ جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بھی بڑا فوجی اور بڑا مضبوط اور بڑا وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی ہمیں بڑے یہ ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو. کوئی وٹامن عجیب و غریب قسم کے ان کو کھلاتے ہیں وہ. یعنی کہ ویسے بڑا اس کی میں سینس بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا ضرورت تھی اس طرح کا بیان دینے کے لیے. یعنی کہ یہ تو اپنے پیر پر یہ کلاڑی. بیان پہ پکڑ لے ان کو کہ جی چلے آ جائے کراتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا ان کا؟ کو فوجی تیار ہو جائیں گے پول کرانے کے لیے؟ پاگل ہے وہ، ان کو 2 تھپڑ ماریں گے کوئی بیوقوف کے بچے، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ سر مجھے ایک جو ہے نا یہ فارمر سی آئی اے کے آفیسر ہیں، ان کا مجھے ایک نا کلپ نظر آیا تھا. مجھے بتائیں گے ذرا، میں کوئکلی آپ کا اس کے اوپر نا اوپینین لینا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا واقعی کہہ ہی رہے؟ نہیں، درست بات ہے میں یا نے نہیں. نہیں میں اس بتایا. کو پلے کرتا ہوں آپ کے سامنے. is Pakistanis. No South
but almost the entire Saudi military is Pakistanis. No Saudi's going to join the military unless they're going to make him a general. You know, there are a lot of Bedouins in the Saudi military, but you go straight in as an officer. If you're a Saudi citizen, you're going to start as an officer. There are no privates or corporals who are Saudi. They're all Pakistani, all of them. It's the Pakistanis that protect Saudi Arabia. You know, we like to try to convince the world that we are a shining beacon of सर ये बात दुरुस्त है वाकई, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था इस चीज का। देखिए, बात पता नहीं कितनी दुरुस्त है, लेकिन इसमें हकीकत तो है कि पाकिस्तानी बहुत जो है वो वहाँ सऊदी अरब में है, और उनकी फौज में भी होंगे, उनके रेंजर्स में भी होंगे, उनके जो गार्ड्स हैं सिक्योरिटी वाले उसमें भी होंगे, और यही काम करने के लिए तो वो भेजे भी जाते हैं। तो वो अब ये इतने अथॉरिटी से कह रहे हैं कि जी सारे के सारे हैं, तो सारे तो मेरा ख्याल है नहीं होंगे, लेकिन ये बात सही है कि सऊदी जो है ना वो जाके आर्म ड्यूटी, ये चपरासी और ये गार्ड की और ये इसकी नहीं करता, वो जाके सीधा अफसर बनता है, और ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है और इसमें कोई शक नहीं। तो जो नीचे वाले जो है फिर वो पाकिस्तान के या किसी और मुल्क के अगर मिल गए, रेंट फौजी जिसे कहते हैं ना, किराए पे फौजी आपको मिल रहे हैं तो ले लेते हैं, वो तो उन्होंने लिए हुए हैं। तो बात तो ये उनकी किसी हद तक सही है। और ये अमेरिका में रहते हैं, अगर कोई इस तरह की एग्जैजरेट करेंगे और इनका बड़ा एक्सटेंसिवली इन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया है ये 9/11 के बाद। इनको कोई चैलेंज भी नहीं करेगा, क्योंकि बात ठीक है, आपके जो कमांडर इन चीफ उन्होंने बनाए हुए हैं, जनरल राहील साहब को बनाए हुए, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी तो यही काम कर रहे हैं, उनका कोई असली कमांडर तो नहीं है ना, वो भी बस नाम के कमांडर है, और बस ठीक है। असली काम तो लड़ाई वड़ाई तो ये छोटे लोग करते हैं, और ये भी अक्सर पाकिस्तानी होंगे। बिल्कुल सर, आज जो है ना, आज जितनी भी पार्टीज थी, MQM हो गई, PMLN हो गई, उन सबको जो है ना आज इमरान खान के ऊपर अटैक करने के ऊपर उन्हें लगाया गया था, और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने भी कुछ बयानात दिए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं MQM के ऊपर। वो कहते हैं इमरान खान कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं, इन्हें ख़तरा करार दिया जाए। आपको याद होगा कल मैंने आपके सामने मुस्तफ़ा कमाल की स्टेटमेंट रखी थी, वो तो उन्होंने तो सारा नंगा करके रख दिया था कि भाई ये इतना कुछ कह दिया, वो तो छोटी छोटी बातों पे बच्चों को उठा के ले जाते हैं आपके माओ को माएँ राह तकती रह जाती हैं। मुझे हैरत ये हो रही है कि जितने लोग इनके हक में और इनकी हिमायत में बोलने आते हैं, वो आके उल्टा ही इनको गंदा करके चले जाते हैं, यानी और इल्जाम लगा के और इन पे सही सही बातें बना के। अब MQM के बारे में जो उन्होंने कह दिया, वो तो डायरेक्ट उन पे एक इल्जाम है, और वो लगा गए। अब ये लोग जो आ रहे हैं, देखिए ये इन्होंने जब से ये जो कमांडर इन चीफ बने हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रही कि जी अब इसके बाद हम करें, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पे आसिम मुनीर साहब की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी उनके पास यही पावर थी, यही लोग थे, यही ISI थी, यही मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, यही काम वो कर रहे थे, और अब भी वही काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने फटा करके ये जो करा लिया, नून लीग ने कुछ नखरे वखरे किए, उन्होंने भी फिर कर दिया। चलो अब दोबारा जब ये बन गए हैं, तो अब इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या। सिचुएशन तो ग्राउंड पे वही की वही है। फिर इन्होंने कहा दोबारा हमला कर दो PTI पे और इन पे और उन पे, और सबको लगा दिया। फायदा क्या हुआ है? 3 साल से तो वो यही काम कर रहे हैं, तो इमरान खान कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और फिर दोबारा ये करेंगे। और असल बात यह है कि जी ये चाहते हैं इमरान खान को एलिमिनेट करना, मारना, और वो इनकी हिम्मत नहीं हो रही, और इनकी हिम्मत हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो अगर ये करेंगे तो वो आखिरी रेड लाइन क्या, बल्कि वो पता नहीं कौन सी लाइन होगी, उसके बाद फिर ये लोग भी नहीं बचेंगे। तो ये है असल बात। सर, जो पहले ये सुहेल वड़ाइच साहब क्या कहते हैं? कहते हैं नून लीग को ये बावर करवाया गया है कि मुक़्तदरा के लिए तहरीक इंसाफ किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। लगता है कि नून ने इस एजेंडे को अपनी सियासी तकदीर और वाहिद ऑप्शन होने की वजह से हू बहू मान लिया है। इस वजह से बेसिकली जो खबरें आ रही हैं ना सर, वो ये हैं कि नून लीग को वो कहते हैं कि यार पॉलिटिकली हम जितना तबाह होना था हम हो गए, अब इससे ज़्यादा तबाह नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, उन्होंने इवेंचुअली इमरान खान को एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, PTI ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर वही 2 ऑप्शन रह जाएंगे लोगों के पास, पॉलिटिक्स अगर आपने यहाँ पे करनी है तो फिर हम दोबारा हमारी बारी आ जाएगी, इवेंचुअली हम अपने आप को स्टेबल कर लेंगे।
اور اگر یہ ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور کتنے سال لگ گئے تو پھر کیا کریں گے بیچارے؟ یہ ایسے ہی لیٹے رہیں گے اور ان کے نیچے خدمت کرتے رہیں گے، ان کی کیا کریں گے؟ اور جب تک تو پتہ نہیں کون کون زندہ رہے گا، کون کون یہاں سے چلا جائے گا یار۔ سر آپ کو پتا ہے کہ کل جب یہ ادھر پشاور میں جب ریلی ہو رہی تھی نا پی ٹی آئی کی، تو میں اس کے اوپر، میں کیونکہ سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے اکاؤنٹ ہیں، کیا جو نون لیگ کے اکاؤنٹس ہیں، وہ بار بار کس بات کے اوپر ان کا ایمفیسس ہوتا ہے؟ جاگ پنجابی، جاگ پنجابی، پنجابی، ہاں، مطلب یعنی پنجابی کہ کارڈ پاک۔ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ریس کو جو ہے نا ابھارنے کی، کیونکہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ جو کے پی کے ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس کو ہم کنونس بالکل نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی، جو کہ وہاں پہ صورتحال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کس، بالکل یعنی کہ صحیح۔ اتنا میسو جلسہ، میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنی چھوٹے ٹائم کے اندر، کیونکہ اب وہ انہیں جلسہ ارینج کرنے کی بس لوگوں کو جگہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس بالکل وقت اب آپ یہ دیکھیں، یہ سہیل وڈائچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم افضل چند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نون لیگ کے جو بیٹھے ہوئے، مجھے نام نہیں پتا ان کا۔ اب یہاں پر انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس کروائی گئی ہے کل۔ اچھا یہ صرف ایک ایونٹ نہیں تھا، اس کے علاوہ ایک اور یہ ایونٹ کروایا گیا تھا، جی آیا نو، جی آیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بھی یہ اس کے بھی وہ سرکولیٹ کر رہے تھے، اس کے بھی امیجز وغیرہ۔ کوئی سردار وردار بھی بلا لیتے سر سکھ سے اپنے۔ سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے نا، اس کو یہاں پر کسی طریقے سے جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جی کے پی کے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور بالکل میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ جی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ تو ان کے قابو میں نہیں آتا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم، پنجاب میں بہت زبردست ان کی سپورٹ ہے عمران خان کی، بولتے نہیں ہیں، اگر لڑتے نہیں ہیں آگے، ابھی کھڑے نہیں ہو رہے، نکل نہیں رہے، لیکن سپورٹ ان کی ہے، اور جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ادھر ہی دیتے۔ یہ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی پنجاب جاگ، پنجابی جاگ، اور پگ نو لگ گیا داغ، اور پتہ نہیں اب مریم صاحبہ تو ان کی کون سی جگہ داغ لگے گا یا کیا ہوگا، جب وہ کیا نعرے لگائیں گے، وہ ہم، ان کی پگ وگ تو ہے نہیں۔ ہم، تو یہ پنجابی ریسزم اور یہ پروونشلزم یہ جو کھڑی کر رہے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوگا، سندھی پھر الگ سندھ کا نعرہ لگائیں گے، ہم، کے پی کے والے اپنا کے پی کے لگائیں گے، بلوچستان والے تو خیر ہے ہی بالکل ہی ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے۔ تو یہ الگ مطلب ہے کہ یہ پالیٹکس ان کی ساری پاکستان کو توڑنے والی ہے، تو جوڑنے والی نہیں ہے۔ اور جوڑنے والی اگر کوئی فورس ہے، دو ہی فورسز ہیں۔ اگر ایک تو ہے آپ کی فوج، اگر وہ صحیح کام کرے تو وہ پاکستان کو جوڑ سکتی ہے، اور جوڑ کے رکھا ہے اس نے، صحیح کام کرے، یہ سیاست نہ کرے۔ اور دوسرا عمران خان ہے، وہ سیاست میں ہے، وہ ان کو جوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں اگر ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو ہم نے اگر اسی شکل میں رکھنا ہے، تو ان دونوں فورسز کو کام کرنے دینا ہوگا اور کام کرنا ہوگا ساتھ ساتھ۔ ہم۔ اور یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ توڑنا ہے تو پھر آسانی سے توڑ دیں یار، پنجاب پہ جا کے آپ سکھوں کے ساتھ مل جائیں، پھر وہ زیادہ آپ خوش رہیں گے، اور کیا۔ سر لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی جو اس وقت آبادی ہے نا، 70% جو ہیں لوگ وہ 22 سال سے کم ہیں۔ جو بالکل جو ہمارے بزرگ ہیں وہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر تو ہے ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ پہ ہی سروائیو کرنا ہوتا ہے، تو وہ بیچارے لاسٹ ہی نہیں کرتے۔ میں اپنے کتنے رشتہ داروں کو جانتا ہوں جو کہ 60 تو ریئرلی کوئی کراس کر رہا ہوتا ہے پاکستان میں، 50s کے اندر ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، اتنے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ تو جو ہے یہ ٹیکس ہیوی یوتھ ہے ہماری، اور یہ جو ریس کارڈ کھیل رہے ہیں نا، یہ کبھی بھی نہیں ورک کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہیں کرے گا، صحیح ہے لوگ بالکل۔ بہت خلاف ہیں ان چیزوں کے۔ بہرحال سر دیکھیے میں، یہ جی جی، جب تک کنٹرول ڈیموکریسی کریں گے نا، جب تک یہ اوپر کے دو چار بیٹھے ہیں تو یہ تو کنٹرول رکھیں گے ڈیموکریسی پہ، لیکن ایک جلدی وقت آئے گا کہ جی پھر ان کو ڈیموکریسی کو اوپن کرنا پڑے گا، جو لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ آئیں گے، اور لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے، تو یہ ان کو مصیبت تو سب سے بڑی یہی ہے کہ جب ووٹ پڑے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اور یہ فوجی ہر وقت تو فوجی موجود نہیں ہوں گے ان کو فارم فلانا دلوانے کے لیے، تو اور ان کی یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ جو سارے یوتھ ہیں یہ آبویسلی خان کے سپورٹرز ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ کبھی انسانیت کے علاوہ کسی اور چیز کی اس نے بات ہی نہیں کی ہے۔ بات نہیں کرتا، بالکل ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ یہ فیکٹ ہے، سب کو لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ چیز۔ اچھا سر، یہ میں تھوڑا سا نا رول آف لا کی آپ کے سامنے سچویشن رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کیا رول آف لا کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آف بورڈنگ آج کل بڑی کی جا رہی ہے۔ سر میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں جو کہ بڑا ریسنٹلی ہوا ہے میرے ریلیٹیوز کے ساتھ، میرے بالکل جاننے والے ہیں، پرسنل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ
ہر ادارہ جو ہے اس وقت کرمنل سے بھرا پڑا ہے. میرے ریلیٹو تھے وہ امریکہ سے گئے ادھر, انہوں نے لاہور میں لینڈ کیا ہے. وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے بندے ہیں بیچارے, ان کی عمر ہوگی کوئی 65-70 سال کے قریب. ادھر گئے ہیں تو ادھر وہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس $10,000 ہیں جو کہ میں الاؤڈ ہوں لے کے آنے کے لیے. ان کے پاس کیش تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جائیں. انہوں نے دکھایا اور انہوں نے گنے اور دے کے واپس کر دیے. ایئرپورٹ سے نکلیں, 2 بلاک آگے گئے, پیچھے گن آ پوائنٹ گئے. پہ گاڑی آئی ہے, پیسے لے کے چلی گئی ہے. یہی ہوتا ہے, بالکل یہی کس طرح ہوتا پتا ہے. چلا ہے؟ یہ انہی نے بتایا ہے نا, آفیشلز جو ادھر ایئرپورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. پہلے ایم کیو والے یہی کرتے تھے سر, وہ ان کے اندر لوگ کھڑے ہوتے تھے, وہ دیکھتے تھے کون آ رہا ہے, ان کے پیچھے جاتے تھے. جب وہ ناظم آباد اور وہاں کورنڈی اور جہاں پہنچ جاتے تھے, وہاں گھر پہنچ جاتے پہلے وہ روک کے تو کہتے تھے آ جاؤ بھائی, سامان بھی اتارو اور یہ دو اور چلو. یہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے, اور اب تو سرکاری طور پہ ہو رہا ہے, آفیشیلی ہو رہا ہے, روکنے بالکل والا کوئی بالکل ہے. سرکاری طور پہ. اب یہ دیکھیں, یہ آج کی خبر ہے. عثمان بٹ صاحب ہیں, یہ جی این این کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہتے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والے سافٹ ویئر انجینئر کو ایف آئی اے حکام کی جانب سے پہلے آف لوڈ کیا گیا. پاسپورٹ پر آف لوڈ کی سٹیمپ بھی لگائی گئی. ایک نرم دل ایف آئی اے آفیسر سے یہ مناظر نہ دیکھے گئے. افسر شہری کے پاس گیا اور کہا کہ آپ باہر جا سکتے ہیں, بس 80,000 کیش دے دیں. شہری نے 80,000 ادا کیا اور باہر چلا گیا. اچھا یہ اب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ان گنت اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو یہ اس نے نقوی نے کیا ہے نا, یہ کیا سمجھ رہے, کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہی ہے آف لوڈ کرنے کی. خود چور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیسے ان کی چوری روکیں گے یار؟ نیچے والے تو اوپر کو دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ سب مل کے چوری کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ کریں؟ جہاں ہمارا داؤ لگ رہا ہے ہم کیوں نہ لگائیں؟ اور یہی ہوتا ہے. قانون تو چھوڑے, گیا تیل لینے یا کیا لینے. سر یہ دیکھیں, لاہور ان لینڈ ریونیو کے ایک کمشنر سے ٹیکس ریفنڈ میں فیور مانگی گئی. جن پارٹیوں کو ٹیکس ریفنڈ ہونے تھے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور ایک چھوٹے افسر کو دیے. وہ افسر جب کمشنر کے پاس پیسے لے کر گیا تو اپنا حصہ مانگنے لگا. دونوں میں اس بات پر لڑائی ہو گئی اور دونوں نے پستول نکال کر ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی. افسر صاحب جو ہے کمشنر سے اب مانگ رہے ہیں رشوت. واللہ یار یہ تو بڑا لیول ہے. اب یہ دیکھیں سر, یہ میرے سامنے یہ نظر آئی ایک خاتون کی, زرینہ بلوچ ان کا نام ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سوسائڈ بامر بن گئی. اب آپ دیکھیں یہ عام خاتون تھی, عام بندی تھی یہ. مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے. یہ لوگ دھکا دے رہے ہیں نا, یہ ان کو دے ہی رہے ہیں یہ اس طرف دھکا. کے پی کے میں کیا کر رہے ہیں, یہ ان کو دھکا دے رہے ہیں کہ جی آپ نکل جاؤ پاکستان سے, ہم نہیں چاہتے آپ کو. وہ ابھی تک وہ بالکل ابھی تک وہ لوگ اپنے بڑے کنٹرول سے چل رہے ہیں, کوئی پرووکیشن نہیں کر رہے, کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہے, لیکن ایک انڈر کرنٹ تو یہ چل رہا ہے کہ جی یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ باتیں تو کرتے ہیں ان کے لوگ. سر آپ ان کے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے, ان کے شوہر کو اٹھا کے لے جائیں گے, ان کے باپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. یعنی کہ میرے ساتھ اگر کوئی میری فیملی کے ممبر کے ساتھ اس طرح کرے, میرے تو زندگی کا مقصد ہوگا ان سے بدلہ لینا بس. یہ بدلہ لینا جو ہے نا, یہ پاکستان کے پی کے میں تو ہر گھر کا یہ اصول ہے سر. وہاں بدلہ تو 100 سال تک وہ لیتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ وہاں پہ. سر آخر میں یہ کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں. آج دیکھیں نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا ہے. نیشنل اسمبلی میں آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوا جاری تھا کہ اسی دوران اسپیکر ایاز. ایک سیکنڈ میں اس کو شروع سے چلاتا ہوں. اسمبلی میں بھی آج کل عجیب کھیل ڈرامے ہوتے ہیں. سنیے سر. پوری سنجیدگی کے ساتھ جاری تھا کہ اسی دوران اسپیکر ایاز صادق نے ایک غیر معمولی اعلان کیا. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ اپوزیشن کے یہاں آنے سے پہلے کسی کے یہ پیسے گر گئے, یہاں یہ کسی کے پیسے گر گئے, یہ تو 10-12 ہاتھ کھڑے ہو گئے. پیسے اتنے نہیں ہیں جتنے لوگوں کے ہاتھ کھڑے, یہ تو سارے ہاؤس کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. سر یہ انہوں نے سمرائز کر دیا ہماری حکومت کو کہ کرمنلز, جب آپ نے کرمنلز ہیں نا, آپ دیکھیں تھوڑے سے پیسے ہوں گے کہ 40-50 ہزار روپے ہوں گے ان کے ہاتھ میں. 10-12 ہزار 20 ہزار بھی لینے کو چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ ایم این اے تو کروڑوں کی بات کرتے ہیں, مگر ہزاروں میں مل جائے تو کوئی نہیں ان کو. یہ سب کو انہوں نے کرمنلائز کر دیا ہے, سب کو کرمنل بنا دیا ہے. اور آج کل یہ نارم ہے, یہ نیا نارمل ہو گیا ہے کہ جی یہاں تو یہ تو ہونا ہی ہے. اس میں کوئی
पाकिस्तान में अगर आप बेईमानी नहीं करेंगे तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। चलें, शाहीन साहब, ऐसे थैंक ही। यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।